نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شادی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار کے سردار کی بیٹی جویریہ جو لونڈی بنائی گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اس سے نہ ہو سکتی تھی، لیکن لشکر میں خبر پھیل چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جویریہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتی تھیں کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ کے نکاح سے بڑھ کر مبارک نہیں ثابت ہوا، کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستلق کو غلامی سے نجات حاصل ہو گئی۔ بعثت سے 2 سال پہلے حارث بن ابی زرار کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ باپ نے اس کا نام برا رکھا۔ بچی چند آفتاب و چند مہتاب تھی، جو ایک بار دیکھ لیتا پھر چہرے سے نظر نہ ہٹاتا، لہٰذا اس کی پرورش بڑے ناز و نام میں ہونے لگی۔ بنی مسلک کے سردار کی یہ بیٹی جوں جوں بڑی ہو رہی تھی، اس کے حسن و خوبصورتی میں اور نکھار آتا جا رہا تھا۔ باپ بھی اس کی ہر خواہش کو مقدم رکھتا تھا اور جو کہتی تھی اسے پورا کرتا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے برا کو بلوغت کی سرحدوں کے قریب لے جا رہا تھا اور پھر ایک دن بلوغت کی سرحد پر پہنچ کر اس کو عبور کر گئی تو اس کے بیاہ کی فکر دامنگیر ہو گئی۔ برا اب اس قابل ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ بیوی نے ایک دن بات چھیڑی، مجھے احساس ہے ہمیں ابھی بھی بیٹھے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسے اس نامے صفوان آ گیا جو ان کے اپنے قبیلے کا ہی مشہور شخص تھا۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ برا کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ حارث بن ابی زرار نے کہا، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، میں اپنے لڑکے مسافر کے لیے آیا ہوں۔ صفوان نے کہا تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے، جیسے انہوں نے صفوان کی اس تجویز کو پسند کیا ہو، اور پھر رشتہ طے ہو گیا اور جلد ہی مسافر اور برا کی آپس میں شادی ہو گئی۔ مسافر اور برا بڑی خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن برا اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہی تھی، چاند آسمان کی پہنائیوں میں خراب تھا، ہر سو خاموشی محیط تھی۔ عالم خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ یثرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ میری آغوش میں اتر آیا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد فوراً آنکھ کھل گئی اور اس پر غور کرنے لگی، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، آپ سوچنے لگیں، اور پھر ان کے کانوں میں قبیلے کے کئی لوگوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین روز افزوں پھیلتا جا رہا ہے، جو ایک بار حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس پر مر مٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور عاشقوں کی مثل دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اور پھر انہوں نے خود ہی خواب کی تعبیر لی اور مسکرا دی۔ صبح جب وہ اٹھی تو انہوں نے رات کے خواب کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ چہرے پر عجیب طرح کی بشاشت تھی جو اس سے قبل کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ مسافر نے اس غیر معمولی بشاشت کی وجہ بھی دریافت کی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ حارث بن ابی زرار اور مسافر اسلام کے سخت مخالف تھے، ان کو اسلام کا پھیلنا ایک آنک نہ بھاتا تھا، لہٰذا حارث بن ابی زرار نے مدینہ پر یلغار کی نیت سے تیاریاں شروع کر دیں۔ 2 شعبان 5 ہجری کو اسلامی لشکر بنی مسلک کی طرف سے روانہ ہوا، جو مدینہ منورہ سے 9 منزل پر ہے۔ اس لشکر میں 1000 مجاہدین تھے۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت صدیق اکبر اور انصار کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اس غزوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ ادھر حارث بن ابی زرار کو بھی اطلاع مل گئی تھی کہ اسلامی لشکر چل پڑا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا جاسوس قتل کر دیا گیا تھا، جسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لوگ جو اسلام دشمنی سے مغلوب ہو کر حارث بن ابی زرار کے پاس جمع ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ان کے سر پر پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ حارث نے بھی اسی میں عافیت سمجھی کہ بھاگ جائے، لیکن باقی اہل قبیلہ نے صف بندی کر لی اور مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں مشرکین کے کس بل نکل گئے، ان کے 10 لوگ جنگ میں مارے گئے، جن میں مسافر بن صفوان برا کا خاوند بھی شامل تھا۔ مسلمانوں میں سے صرف ایک صحابہ حضرت ہشام بن صباحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پر فائز ہوئے تھے۔ اس غزوہ میں جو تاریخ میں غزوہ بنی مسلک یا مرسی مشہور ہے، 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملی اور 200 گھروں کے 600 مرد، عورتیں اور بچے اسیر ہوئے۔
جن میں رئیس قبیلے کی بیٹی بیرا بھی شامل تھی۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بیرا بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئیں۔ میں آپ کی مکاتبہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ بیرا بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں۔ وہ سوچنے لگی، مجھے لوگوں سے مکاتب کی رقم مانگ کر ادا کر دینی چاہیے۔ مجھے سب سے پہلے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر دستک دینا چاہیے، جہاں سے کبھی کوئی نامراد نہیں لوٹا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ملیں گے؟ بیرا بنت حارث نے حضرت بن ابی ذرار جو غزوہ بنی مصطلق کے وقت بھاگ گیا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو کنیز بنا کر لے گئے ہیں تو اپنی بیٹی کی فدیہ میں چند اونٹ لے کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اونٹ لے کر چلا تھا، ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند تھے، لہٰذا وہ اس نے وادی عقیق کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس سے پہلے ان کی بیٹی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کر چکی تھی۔ آپ باہر تشریف لائے تو حارث بن ابی ذرار نے عرض کی، میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالاتر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس عرب ہوں، آپ اس کو آزاد کر دیں اور زر فدیہ لے لیں۔ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم راستے میں چھپا آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اور اس گھاٹی کا نام بھی بتا دیا جہاں انہیں چھپایا تھا۔ آپ کو کس نے اطلاع دی؟ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حارث بن ذرار نے کہا، اور مسلمان ہو گیا۔ بیرا بنت حارث جب آزاد ہو گئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہی رہنے کو فوقیت دی اور والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ابی ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیرا سے نکاح کا پیغام بھیجا، جو انہوں نے بسط خوشی قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے 40 غلام بھی آزاد کر دیے۔ آپ نے بیرا کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا اور اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خواب سچا ثابت ہوا جو انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ یثرب سے چلتا ہوا چاند ان کی آغوش میں آ گیا ہے، اور جو تعبیر انہوں نے اس وقت نکالی تھی وہی نکلی۔ بیرا کا مطلب نیکی و احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت بیرا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو مکروہ جانتے تھے اور اسی بنا پر بیرا کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ دیا تھا۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ عقائی نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی ہے تو لوگ بولے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے غلام بنائے جائیں؟ ہرگز نہیں، یہ محبت کی منافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، میں نے کسی عورت کو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ ان کے سبب بنو مصطلق کے تمام گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بہن بھائی اور والد دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی امہات المومنین کے دوسرے حجرات سے متصل ایک حجرت تعمیر کرا دیا گیا تھا۔ بقول ابن سعد اس کی دیواریں کی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا جس کا طول 3 ہاتھ اور عرض 1 ہاتھ تھا۔ ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دوسری عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں۔ جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہاری قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شیریں موضوع اندام، مسیح اور صاحب حسن و جمال عورت تھی جو کوئی دیکھتا فرشتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ آبادی حسن سے بھی مالا مال تھی، بڑی زاہدہ، متقیہ، راست باز، عبادت گزار، قناعت پسند، مجسمہ صبر و رضا، پردبار و حلیم، جود و سخا، عاجز و انکساری، احسار و اخلاص اور ذکر و تلاوت میں یکتا تھیں۔ یہ سب خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور تعلق سے نکل کر ابری تھیں۔ ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی بالادگی اور
تزکیہ نفس کی خاطر نفلی روزے کا خاص اہتمام فرماتی تھی، خاص طور پر جمعہ المبارک کو روزہ رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ جمعہ المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس دن ان کا روزہ تھا۔ پوچھا گزشتہ کل روزہ رکھا تو انہوں نے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جواب دیا کہ آنے والی کل کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، جی ارادہ تو نہیں ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، سنا تو فرمایا افطار کر دو۔ حکم کی دیر تھی کہ انہوں نے روزہ افطار کر لیا۔ اس سے امت کی تعلیم مقصود تھی کہ کسی خاص دن کو نفلی روزے کے لیے مخصوص نہیں کر لینا چاہیے تاکہ یہود و نصاری کے ساتھ مشابہت کا موجب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ معین دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ معین دن ہفتہ اور اتوار ہے۔ نیز روزہ جمعہ روز عید جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، لہٰذا اس دن روزہ رکھنا مناسب نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا، کچھ کھانے کو ہے؟ میری قریبی صدقہ کا گوشت دیا تھا، وہی رکھا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ انہوں نے عرض کیا تو فرمایا اسے اٹھا لاؤ، کیونکہ صدقہ دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا۔ ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے نور و نکہت سے بھرپور فضاؤں میں بے مثل زندگی گزار رہی تھی۔ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ حسین خوشگوار زندگی صرف 6 سالوں پر محیط ہے اور اس کے بعد وہ بیوی کی جدائی کا داغ دے کر اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ جب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے۔ دل میں ہول اٹھتا تھا، آنکھوں سے اشک رواں تھے، لیکن لبوں پہ یہ الفاظ تھے، اے باری تعالیٰ تو جس حال میں مجھے رکھے میں ویسے ہی راضی ہوں، مجھے حوصلہ عطا فرما۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 26 سال کی تھی۔ زندگی کی طویل راہیں سامنے پہلے ہی ہوئی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں محبت کرنے والا شوہر، اللہ کا محبوب رحمت للعالمین اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابدی آرام فرما رہے تھے جب فراق و جدائی کی کسک بہت بےتاب کر دیتی اور ملاقات کو دل چاہتا تو ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے نکل کر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف لے جاتی، سلام عرض کرتی، قدموں میں بیٹھ جاتی، بے اختیار آنکھوں میں آنسوؤں کے ستارے جلملانے لگتے، دل میں باتیں کرنے لگتی، یوں احساس ہوتا جیسے محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے باتیں سن رہے ہوں۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے اٹھیں، لیکن بدل نخواستہ اٹھنا پڑتا اور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتی اور یاد الہی میں مصروف ہو جاتی۔ حالات کچھ بھی تھے، لیکن امہات المومنین صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود تھی ان کی بدرجہ اولی عزت و تکریم کی گئی، ان کی ضروریات کا دھیان رکھا گیا، ان سے رہنمائی حاصل کی گئی اور ہر خلیفہ کی کوشش رہی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت باعث افتخار اور سعادت سمجھتے تھے۔ انہوں نے حضرت سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالانہ وظیفہ 12,000 مقرر کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی تحائف ارسال کرتے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدا ہوئے 45 سال ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 71 سال تھی۔ یہ ربیع الاول 56 ہجری کا واقعہ ہے۔ سوچ رہی تھی کہ اسی مہینے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئی تھی۔ یہاں پہنچ کر ان کی سوچیں گہری ہو گئی۔ محبت اور اتباع کی یہ بھی تو صورت ہے کہ اسی مہینے بلاوا آ جائے، اور پھر بلاوا آ گیا۔ طویل جدائی کے بعد اب وصل کا وقت آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تیار تھے اور پھر روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ان دنوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدینہ منورہ میں مروان بن الحکم حاکم تھا۔ انہوں نے ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آسودہ خراب ہو گئیں۔ کتب معتبرہ میں ان سے 7 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 2 بخاری شریف میں، 2 مسلم شریف میں اور 3 دیگر کتب میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بھائی بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، کہتے ہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت نہ دینار چوڑا، نہ درہم، نہ غلام، نہ لونڈی، نہ اور کوئی چیز، صرف ایک سفید خچر تھا یا ہتھیار تھے یا کچھ زمین تھی جسے آپ نے صدقہ فرما دیا۔ حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے بھی درذیل حدیث مروی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بظاہر بڑی شاداب اور شیریں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔